من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری گفتگو میت کو غسل دینے کے ذیل میں چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر 275 بیان ہوا تھا. اور مسئلہ نمبر 276 کو چھوڑ دیں، اتنا زیادہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے. 276 مسئلہ نمبر 277 یہ بھی ممکن ہے شاید باہر ملکوں میں کہیں کام آئے، شاید اگرچہ اس کا شروع کا تو کام کا مسئلہ ہے. مسئلہ نمبر 277 مسئلہ نمبر 277 میں کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 277 میں کہتے ہیں کہ اگر خوئی نے جو ہے وہ بیان نہیں کیا ہے، اگر سیستانی نے بیان کیا، آخوئی نے عروہ میں بیان کیا ہے کہ غسل دینے والا مسلمان ہونا چاہیے، بلکہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ مومن ہونا چاہیے. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ غسل دینے والا احتیاط واجب یہ کہ مومن ہونا چاہیے. خوب آگے خوئی کا بھی یا فتویٰ یہ احتیاط واجب یہ کہ مومن ہونا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر مومن دستیاب نہ ہو، ابھی آگے سیستانی کی عبارت ہے، آخوئی نے منہاج میں یہ بیان نہیں کیا ہے، تو جہاں سے آخوئی بیان کریں گے وہاں سے میں بیان کروں گا. یہ عبارت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آگے سیستانی کی عبارت منہاج میں کہ اگر مومن مماثل موجود نہ ہو. مماثل کس کو کہتے ہیں؟ سیم سیکس. مماثل سیم سیکس. اگر مومن مماثل موجود نہ ہو یا اس کا محرم موجود نہ ہو تو پھر مخالف مماثل. توجہ کریں، ہمارے فقہا عام طور پر بلکہ روایتوں میں بھی ہے اور علماء کی تعبیرات میں بھی یہ ملتا ہے کہ تعبیر مخالف کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ مخالف کی تعبیر استعمال ہوتی ہے غیر شیعہ کے لیے. غیر شیعہ کے لیے عام طور پر جو تعبیر استعمال ہوتی ہے وہ مخالف کی ہوتی ہے. بس اگر جو وہ مومن مماثل موجود نہ ہو، فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ محرم بھی موجود نہ ہو تو پھر مخالف مماثل یعنی غیر شیعہ لیکن سیم سیکس ہونا چاہیے. سیم سیکس صحیح. اور اگر جو کہ وہ مخالف موجود نہ ہو، توجہ کیجیے گا یہاں پہ، اگر مخالف موجود نہ مخالف سے مراد غیر شیعہ. اگر مخالف کا مطلب غیر شیعہ. اگر مخالف بھی موجود نہ ہو، پہلے مومن پھر مخالف، اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں کافر کتابی. توجہ کریں، کافر کی دو قسمیں ہیں. ایک ڈویژن کے حساب سے جو ہے وہ کافر کتابی اور کافر غیر کتابی. کافر کتابی جیسے یہودی اور عیسائی، جیو اور کرسچن، یہ کافر کتابی میں شمار کیے جاتے ہیں. صحیح نا؟ بس
اگر جو ہے وہ مومن موجود ہے تو مومن یعنی فرسٹ اسٹیپ مومن مماثل یعنی سیم سیکس. سیکنڈ اسٹیپ مومن اگر وہ اویلیبل نہیں تو مومن محرم. تھرڈ اسٹیپ مخالف مماثل یعنی غیر شیعہ جو سیم سیکس ہو. یہ بھی اول تھرڈ والا بھی اویلیبل نہ ہو تو فورتھ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اہل کتاب مماثل. اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی. لیکن اس میں کس طرح ہوگا؟ اب اس کا طریقہ ہے کہ یہودی عیسائی کس طرح غسل دے گا. یہودی اور عیسائی کس طرح غسل دے گا اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اب میں پہلے آگے سیستانی کو پڑھتا ہوں. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو اہل کتاب کو یہ کہا جائے گا کہ تم غسل کرو. پہلے اس کو کہا جائے گا کہ غسل کرو. صحیح، اسے غسل کروایا جائے گا. اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے کہ پھر وہ میت کو غسل دے. صحیح. آگے کوئی بھی فرماتے ہیں کہ مسلمان اس کو کہے گا کہ غسل کرو اور پھر وہ غسل دے گا کتابی کافر. صحیح. یہاں تک تو سیم ہے. آگے کوئی آگے تیسرا نہیں. اب مسئلہ یہ کہ نیت کون کرے گا، غسل کی نیت کون کرے گا. یہاں پر اختلاف ہے آگے تیسانی میں کہ غسل کی نیت کون کرے گا. اچھا، غسل تو کافر دے گا. جو کافر ہے، کافر کون سا کافر؟ جو کتابی کافر ہے، یعنی جیو اور کرسچن یہ کتابی کافر ہیں. یہ غسل دے گا جو سیم سیکس ہے میت کے ساتھ. اور لیکن نیت کون کرے گا؟ کیونکہ نیت میں پرابلم کہاں آتی ہے؟ نیت میں پرابلم آتی ہے قصد قربت کی. اور قصد قربت ایک نان مسلم قصد قربت کی نیت نہیں کر سکتا ہے. صحیح نا؟ وہ کیسے قصد قربت؟ صرف زبانی تو نہیں ہے قصد قربت. یعنی اس قصد قربت کس کو کہتے ہیں کہ میرے اس کام کا موٹیویشن کیا ہے؟ حکم خدا. وہ حکم خدا کوئی نہیں مانتا ہے، لہذا اس کے لیے قصد قربت پاسبل نہیں ہے. تو یہ ایک پرابلم کافر میں آتی ہے. تو اب نیت کون کرے گا؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اب آگے سیستانی نے جو بیان کیا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر اس کافر کے لیے نیت کرنا پاسبل ہے تو وہ بھی نیت کرے، اور جس نے اس کافر کو حکم دیا ہے غسل دینے کے لیے وہ بھی نیت کرے. اب یہ بھی آگے کوئی بھی یہی کہتے ہیں. سوری، آگے سیستانی سیم ہی ہے. دونوں کا سیم ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جس نے اس کافر کو کہا ہے غسل دینے کے لیے وہ بھی نیت کرے اور غسل دینے والا بھی نیت کرے. خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو خوب آگے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو کور یا جاری پانی سے غسل دے، یا وہ اس کی باڈی کو
ٹچ نہ کریں، پانی کو اور باڈی کو ٹچ نہ کریں. دیکھیں یہاں پر آپ لوگ جانتے ہیں، پہلے یہ مسئلہ گزرا ہے کہ آگئی سیستانی کے لحاظ سے کافر کتابی پاک ہے، آگئی خوئی کے لحاظ سے کافر کتابی احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. لہذا آگئی سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط اولا یہ ہے کہ کل سے غسل دیں، جاری سے غسل دیں، یا اس طرح غسل دیں کہ اس کا پانی کو ہاتھ ٹچ نہ ہو. صحیح. آگے کوئی کہتے کہ احتیاط واجب ہے. سوال، کیوں آگے کوئی کہتے کہ احتیاط واجب ہے؟ کہ کل جاری یا اس طرح غسل دے کہ ہاتھ ٹچ نہ ہو. واضح ہے، کیونکہ آخری کے لحاظ سے پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا احتیاط واجب کے بنا پر، اور پانی پاک ہونا ضروری ہے. توجہ کیا؟ اپنے توجہ کریں. کیونکہ آگے سیستانی کے لحاظ سے اہل کتاب پاک ہیں، لہذا احوط الاولا یہ ہے کہ کل سے غسل دیں یا جاری سے غسل دیں، یا اس طرح غسل دیں کہ پانی اور بدن ٹچ نہ ہو، ٹچ نہ کرے. صحیح. احوط الاولا، احتیاط مستحب. آگے کوئی کہتے ہیں احتیاط واجب یا کل سے یا جاری سے یا ہاتھ ٹچ نہ کرے پانی اور بدن کو. وہ کیوں کہا گئی تھی خوئی نے احتیاط واجب؟ کیونکہ کوئی احتیاط واجب کی بنا پر کافر کو کیا کہتے ہیں؟ نجس مانتے ہیں. لہذا جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھا جائے. صحیح نا؟ یا وہ رجوع کر لے، یا اس چیز کا خیال رکھے کہ جب اہل کتابی کافر کتابی اگر غسل دے رہا ہو تو یا کل سے دے یا جاری سے دے، یا اس طرح دے کہ وہ ہاتھ ٹچ نہ کریں. مثلا اس کو پلاسٹک کا کوئی گلوز وغیرہ پہنا دیں. صحیح نا؟ اب سوال کتابی نے غسل دے دیا، کافر ہے، کتابی نے غسل دے دیا جو مماثل بھی تھا، اور بعد میں پاسبل ہو گیا، مسلمان اویلیبل ہو گیا، شیعہ اویلیبل ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ آگے کوئی کہتے ہیں، آگے سیستانی کہتے ہیں کہ دفن سے پہلے، دفنانے سے پہلے اگر پاسبل ہو جائے، اگر اویلیبل ہو جائے مسلمان یا مومن غسل دینے والا، تو احتیاط واجب یہ کہ دفن سے پہلے کرے. اور آگے کوئی کیا کہتے ہیں؟ مطلقاً چاہے دفن سے پہلے چاہے دفن کے بعد اگر اویلیبل ہو جائے، اگر مومن غسل دینے والا یا مخالف غسل دینے والا، اس کو جو وہ اگر حرجی نہ ہو رہا ہو، بہت شدید زحمت نہ ہو رہی ہو، تو اسے چاہے نفس قبر جو پہلے بھی گزرا تھا کہ نفس قبر بھی کرنا پڑے، تو آگا کوئی گلا سے وہ غسل دینے کے لیے نفس قبر واجب ہوگا. اما آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، دفنا دیا ایک دفعہ، بات گئی، رات گئی، بات گئی، ختم ہو گیا. صحیح. خوب خوب. اگر جو ہے وہ توجہ کریں، نہ مومن مماثل ملا، نہ مومن کوئی محرم ملا، نہ مخالف مماثل ملا، نہ کتابی کافر مماثل ملا، کچھ بھی نہیں ملا. اب کون ہے؟ اب ایک اب غیر مماثل جو محرم بھی نہیں ہے، غیر مماثل جو محرم بھی نہ ہو، احتیاط مستحب یہ کہ وہ غسل دے. ایک سیکنڈ، یہاں پر جو ہے وہ عبارت آگا خوئی آگے سیستانی کی فرق ہے، دوبارہ سے بیان کرتا ہوں. آگا خوئی پہلے بیان کرتا ہوں.
آغا خوئی کیا کہتے ہیں؟ اگر مماثل مخالف اور کتابی اویلیبل نہ ہو تو غسل ساقط ہو جائے گا، صحیح؟ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ غیر مماثل غیر محرم کپڑے کے نیچے سے بغیر ٹچ کیے ہوئے، بغیر نگاہ کیے ہوئے غسل دے، احتیاط مستحب واجب نہیں ہے۔ خوب توجہ کریں۔ پھر آغا خوئی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے بدن کو پہنچے کفن دینے سے پہلے۔ کیوں پہنچے؟ سوال کیوں پہنچے؟ کیونکہ میت تو نجس ہے۔ جب میت نجس ہے تو احتیاط مستحب ہے نا، شاید یہ غسل صحیح نہ ہو، میت نجس ہے، اب پانی ہے اس کے اوپر، کفن نجس ہو جائے گا، لہذا پہلے پہنچے پھر اسے کفن دے۔ یہ آ گئے خوئی۔ اگر سیستانی نے کچھ بھی نہیں کہا، اگر سیستانی نے کہا کہ اگر کتابی مماثل اویلیبل نہیں ہیں تو غسل ساقط ہو گیا، بغیر غسل کے دفن کر دیا جائے گا، بغیر غسل کے۔ ظاہر تیمم کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی تیمم کی صورت نہیں ہے، تیمم تو بدتر، غسل سے بھی زیادہ مشکل، کہ تیمم میں تو حتماً ہاتھ ٹچ ہوگا، ہے نا؟ تو نہ غسل ہوگا نہ تیمم ہوگا، بغیر غسل تیمم کے۔ ہاں نماز جنازہ رہے گی، نماز جنازہ رہے گی، جو وہ لہذا جو وہ بغیر غسل کے اسے دفنا دیا جائے گا اگر کتابی مماثل اویلیبل نہ ہو۔ یعنی وہ احتیاط مستحب جو آغا خوئی نے لکھی، آغا سیستانی نے نہیں لکھی۔ توجہ کریں، میں اس مسئلے کا خلاصہ کروں۔ اس مسئلے کا خلاصہ کیا ہے؟ توجہ کریں۔ مومن مماثل اویلیبل نہیں، مومن محرم اویلیبل نہیں، مخالف مماثل اویلیبل نہیں، کتابی مماثل اویلیبل نہیں، آغا سیستانی نے کیا کہا؟ سیدھا غسل، بغیر غسل کے دفنا دو، صحیح؟ باقی جو واجبات ہیں وہ آگے آئیں گے، لیکن غسل ساقط ہو گیا، غسل کے بغیر دفنایا جائے گا، صحیح؟ آگے کوئی کیا کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس صورت میں مومن یا مخالف جو نامحرم ہیں، احتیاط مستحب یہ ہے کہ کپڑے کے نیچے سے بغیر دیکھے ہوئے، بغیر ٹچ کیے ہوئے غسل دے، بغیر ٹچ کیے ہوئے، بغیر دیکھے ہوئے کپڑے کے نیچے سے غسل دے، اور کفن دینے سے پہلے اس کے بدن کو پونچھ لے، صاف کر لے، خشک کر لے، تاکہ اس کا کفن نجس نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تو احتیاط مستحب کی بنا پر غسل دیا ہے، صحیح نا؟ تاکہ اس کا کفن نجس نہ ہو جائے اور کفن جو وہ پونچھ کر دے، صحیح؟ آگے کوئی کی احتیاط مستحب ہے، آگے سیستانی نے نہیں کوئی اس طرح کی احتیاط مستحب نہیں لگائی ہے، یعنی آگے سیستانی ظاہراً یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر جو کتابی مماثل اویلیبل نہیں ہے تو بغیر غسل کے دفن کرنا ہوگا، صحیح؟ خوب، اب آ جائیے مسئلہ نمبر 279۔ ٹو 279 میں بھی آگے کوئی آگے سیستانی کے تھوڑا سا اختلاف ہے، لہذا ہم اس کو دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آگے سیستانی، اگر کوئی شخص کسی میت کو بغیر غسل کے دفنا دیا، یا جان بوجھ کر یا بھول کر، تو کہتے ہیں کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے نقش قبر کرنا اس کو غسل دینے کے لیے، جیسا تیمم جو بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ پہلے کہتے ہیں جائز ہے بلکہ واجب ہے نقش قبر کرنا۔ نقش کس کو کہتے ہیں؟ کہ میت کو جب قبر میں دفنا دیا، بند کر دی قبر، اب قبر کو کھولنا، قبر کو کھودنا، قبر کو
جو ہے وہ نکالنا جنازے کو، اس کو کہتے ہیں نبش قبر. یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے نبش قبر، مگر اس صورت میں کہ اگر بھول کر بغیر غسل کیے ہوئے میت کو اگر دفنا دیا تو جائز بلکہ واجب یہ ہے کہ نبش قبر کیا جائے. اگر سیستانی کہتے ہیں کہ اذا لم یکن حرجیاً، اگر حرجی نہ بن رہا ہو، بہت شدید زحمت کا سبب نہ بن رہا ہو، ناقابل، دیکھیں حرج کس کو کہتے ہیں؟ حرج کہتے ہیں جو ناقابل برداشت زحمت ہو، اس کو کہتے ہیں حرج. حرج کی وجہ سے بہت سارے احکامات ختم ہو جاتے ہیں یا چینج ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے لیے کھڑے رہ کر نماز پڑھنا حرجی ہے، بہت شدید زحمت. اچھا، ہم تو اکثر جو ہم سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ ہم تھکے ہوئے ہیں تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، الاؤڈ نہیں ہے. ہاں، اگر حرجی ہے، حرجی کی ڈیفینیشن عام طور پر جو قابل برداشت نہ ہو اسے کہتے ہیں حرجی. عام طور پر قابل برداشت نہ ہو اس کو کہتے ہیں حرجی. بس آگے چیزیں نہیں کہتے کہ اگر حرجی نہیں ہے اور اسے بغیر غسل کے دفنا دیا، اگر حرجی نہیں ہے تو میت کو نکالا جائے، اسے غسل دیا جائے، یا اگر تیمم ذمہ داری ہے تو تیمم دیا جائے. اب کہتے ہیں حرجی ہونے کی مختلف وجوہات ہیں. کہتے ہیں حتیٰ یہ کہ اس وجہ سے حرجی ہے کہ اس کی بو ناقابل برداشت ہے. اصل ممکن ہے 4-5 دن گزر گئے، شدید معلوم ہے کہ ایکسپرٹ ہے یہ، لیکن اب یہ ظاہر ہے اسی کو پتا ہوگا کہ جو ایکسپرٹ ہوگا، جو پہلے تجربہ کر چکا ہو، جس کے ساتھ ہی پہلے تجربہ ہو چکا ہو. ورنہ ہمیں تو نہیں معلوم ہے، ہمیں زیادہ تر اندازہ ہے کہ بو آئے گی، اما ایسی بو کی جو ناقابل برداشت ہے یہ تو ہم کو نہیں معلوم ہے. تو ظاہر جو ایکسپرٹ لوگ ہوں گے انہی کو پتا چلے گا. بس آگے چیزیں نہیں کہتے کہ اگر حرجی ہے، چاہے اس وجہ سے حرجی ہے اس کو قبر سے نکالنا کہ اس کی بو ناقابل برداشت ہے، ناقابل برداشت ہے. بس اگر حرجی نہیں ہے تو واجب ہے، اگر حرجی نہیں ہے تو واجب ہے. وَإِلَّا اگر حرجی ہے تو پھر اس صورت میں قبر کو نکالنا واجب نہیں ہے، حرام نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں، لیکن ایک شخص کی ذمہ داری ہے، حرجی ہے پھر بھی تم نکالو. وہ کون؟ وہ کہ جس نے جان بوجھ کر بغیر غسل کے دفنا دیا، اب نادم و پشیمان ہے یہ میں نے کیا کر دیا. اب اس کو یہ کہ بھائی میرے لیے تو حرج ہی ہو جائے گا. کہتے نہیں، تم کو کیوں چھٹی ملے گی، تم تو گنہگار ہو، تم نے تو جان بوجھ کے کیا. لہذا اگر تمہارے لیے حرج کا بھی سبب بنتا ہو، توجہ کریں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حرج میں حکم خدا چینج نہیں ہو رہا ہے. کون سی صورت؟ جب کوئی شخص جان بوجھ کر کسی میت کو غسل دیے بغیر دفنا دے، شریعت کہتی کہ چاہے تمہارے لیے حرج کا سبب بنے، تم اس کو جو کہ وہ میت کو نکالو اور دوبارہ سے غسل یا تیمم جو بھی ذمہ داری ہے وہ دو. یہاں تک یہ مسئلہ واضح ہو گیا. خوب، پھر آگے سیستانی فرماتے ہیں اسی طرح یعنی جس طرح یہ مسئلہ بیان کیا کہ اسے نکالا جائے گا، غسل دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ جو سارا بیان ہوا، اسی طرح اگر کوئی آدھے غسل دیتا ہے، مثلا ایک غسل دیا، 2 غسل دیا، یا جان بوجھ کر، یا بھول گیا، یا پتا چلا کہ وہ غسل باطل تھا، صحیح، تو ان تمام صورتوں میں بھی سیم مسئلہ ایپلیکیبل رہے گا. صحیح، اگر غسل دینا بھول گیا یا پتا چلا کہ غسل باطل ہے تو سیم مسئلہ ایپلیکیبل ہوگا، یعنی میت نکالے گا، واجب ہے کہ نکالے اور دوبارہ سے غسل دے.
پھر آگے سیستانی کہتے ہیں کہ یہ سب اس صورت میں واجب ہے جب کوئی ان دو پرابلم میں سے کوئی پرابلم نہ آ رہی ہو. کون سی دو پرابلم؟ ایک، اس میت کی بے حرمتی نہ ہو رہی ہو، یا اس میت کو ضرر اور نقصان نہ ہو رہا ہو. مثال کے طور پر اگر نکالی قبر سے اس کو درندہ آئے گا، کھا جائے گا اس کو، قبر کو، جنازے کو نقصان ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یا اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو، تو اس صورت میں چاہے خود نے جان بوجھ کر گناہ کرتے ہوئے غسل نہ دیا ہو، لیکن اب نکالنے میں یہ ڈر ہے کہ اس کی یعنی ڈر نہیں، بے حرمتی ہو رہی ہے، اب اس کو غسل جو کہ وہ اس صورت میں جو کہ وہ جائز نہیں ہے. نفش قبر اسی طرح رہنے دے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر خلاصہ کر دیتا ہوں. آگے سیستانی کا خلاصہ کر رہا ہوں. میں آگے سیستانی کے مسئلے کا خلاصہ کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 279. سب سے پہلا پوائنٹ، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا کسی غلطی کی وجہ سے بغیر غسل دیے ہوئے دفنا دے میت کو، تو واجب ہے اس کو نکالے اور دوبارہ سے غسل دیے. صرف ایک پوائنٹ ایگزیمپٹ ہے کہ اگر حرج کا سبب بن رہا ہو تو اس صورت میں واجب نہیں ہے. پھر اس کے اندر بھی ایکسیپشن کہ اگر خود جس شخص نے دفنایا اسی کو حرج ہو رہا ہو، کوئی بات نہیں، تم نے غلطی کی ہے، تم نے جان بوجھ کے دفنایا ہے، تم نے جان بوجھ کے جو اس کو غسل نہیں دیا، اب تمہارے لیے حرج کا سبب ہے، کوئی بات نہیں، زحمت برداشت کرو، نکالو اور غسل دو. یہ ایک پوائنٹ مسئلہ نمبر 279 کا. آگئی سیستانی. پوائنٹ نمبر 2، اسی طرح اگر بعض غسل مس ہو گئے، بھول گیا، یا پتا چلا کہ بعض غسل باطل تھے یا سارے غسل باطل تھے، تو اس میں بھی یہی سیم مسئلہ چلے گا. صحیح؟ یہاں تک یہ ہو گیا. پھر آگے سیستانی کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اوپر پورا بتایا نا، یہ اس صورت میں ہے نکالنا واجب جب میت کو نقصان نہ ہو رہا ہو یا میت کی بے حرمتی نہ ہو رہی ہو. لیکن اگر میت کو نقصان ہو رہا ہو یا میت کی بے حرمتی ہو رہی ہو، تو چاہے غسل ایک شخص نے گناہ کرتے ہوئے جان بوجھ کر بغیر غسل کے دفنا دیا، لیکن اب نکالنے میں بے حرمتی ہو رہی ہو، اب جائز نہیں نکالنا. اب جائز نہیں نکالنا. یا میت کو نقصان پہنچ رہا ہو، کیا نقصان؟ کہ اگر نکالیں گے تو درندہ کھا جائے گا. صحیح نا؟ یہ نقصان. تو پھر اس صورت میں دیکھو جائز نہیں میت کو نکالنا. یہ ہو گیا آگے سیستانی. آگے کوئی کیا فرماتے ہیں؟ آئیے آگے کوئی کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کا مسئلہ نسبتاً سمپل ہے. صحیح، میں پڑھ دیتا ہوں. صحیح پڑھ دیتا ہوں میں. آگے کوئی نے ایک نقطہ بیان نہیں کیا ہے، جو آگے سیستانی نے ایکسٹرا نقطہ بیان کیا ہے. آگے کوئی کا وہ ایکسٹرا نقطہ نہیں ہے. اب اس میں کوئی کیا فرماتے ہیں نہیں معلوم. صحیح نا؟ کیا فرماتے ہیں دیکھیں. کہتے ہیں آگے کوئی 279 آگے کوئی کا اگر میت کو بغیر غسل کے دفنا دیا، عمدن اور خطأن، جان بوجھ کر یا بھولے سے، تو جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ نفش قبر کریں، غسل دے یا تیمم دے، جو بھی اس کی ذمہ داری. اسی طرح بعض غسل ترک ہو جائے، چاہے بھول کر، یا بعض غسل باطل ہو جائے، تو بھی جو کہ وہ اس کے لیے سیم مسئلہ ہے کہ واجب ہے کہ میت کو نکالے اور غسل دے دوبارہ سے، یا جو مس ہو گئے اس کو کمپلیٹ کرے. صحیح. اور کہتے ہیں یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب کوئی بے حرمتی یا اس کے بدن کو ضرر نہ ہو رہا ہو. یا کوئی کا سمپل مسئلہ سیم نہیں ہے. کہاں پہ فرق آئے گا؟ وہ جو اوپر ایک آیا تھا کہ اگر کوئی شخص حرج ہو رہا ہو، اور اگر خود کرنے والا جس نے کیا دفنایا اس کو حرج ہو رہا ہو، یہ والی بحث، یہ والی گفتگو اگر کوئی نے نہیں کی. بھائی نہیں ہے کیا کوئی کبھی سیم ہو، لیکن بہرحال
یہاں پر آغا خوئی نے نہیں کیے. عروہ میں دیکھنا پڑے گا, اگر عروہ میں بھی اگر آغا خوئی کا مسئلہ نہیں ملے گا تو پھر آگے سیستانی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. لیکن چونکہ بہرحال اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 280. مسئلہ نمبر 280. اذا مات شخص محدثا بالاکبر, جو مرنے والا شخص ہے اس کے اوپر حدث اکبر تھا, یا اس کو غسل جنابت کرنا تھا, یا خاتون تھی تو غسل حیض کرنا تھا اور انتقال ہو گیا. صحیح. اب شوہر کو معلوم, بیوی کو معلوم, تو کہتے ہیں کہ صرف میت کا جو غسل ہے وہی دینا ہوگا, غسل جنابت یا غسل حیض الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل مسئلہ. مسئلہ نمبر 281. مسئلہ نمبر 281 کیا ہے؟ اب اس مسئلے کو بھی ہم جو ہے وہ دونوں کے مسئلے کو الگ الگ بیان کرتے, دیکھتے ہیں سیم ہے یا سیم نہیں ہے. مسئلہ نمبر 281 کہ اگر کوئی شخص میت حالت احرام میں تھی, حالت احرام جب انسان احرام پہنتا ہے حج کا یا عمرے کا, تو احرام پہننے سے اس کے لیے اس پر خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے. محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم اس شخص کو کہتے ہیں جو حالت احرام میں ہو. اگر کوئی حالت احرام میں مر جائے, اگر کوئی حالت احرام میں مر جائے, اب خوشبو اس پر حرام ہے. خوشبو میت میں غسل میں کہاں پر آتی ہے؟ کافور. کافور خوشبو ہے, کافور جو ہے خوشبو ہے. تو اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا غسل ہے اس میں کافور ایڈ نہیں کریں گے. بیری والا غسل ہوگا کیونکہ وہ خوشبو نہیں ہے, لیکن جو کافور والا غسل ہے وہ ایگزیمٹ. کافور کو نکال دیں, غسل ایگزیمٹ نہیں ہوگا. کافور نہیں ڈالیں گے, صاف پانی سے غسل دیں گے اس کو کافور کے بدلے والا. اسی طرح اس کو حنوت نہیں کریں گے. حنوت انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ مقامات 7 مقامات پر کافور کو ملنا ہوتا ہے. پیشانی, 2 ہتھیلی, گھٹنے اور 2 انگوٹھے پیروں کے, اس کو کہتے ہیں کافور رکھنے کو, کافور ملنے کو, اس کو کہتے ہیں حنوت. میت کو جو حالت احرام میں جو شخص مر گیا ہو اس کو دوسرا والا کافور والا غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ سادے پانی سے غسل دیا جائے گا. ایک دوسرا اس کو حنوت نہیں کیا جائے گا. حنوت ایگزیمپٹ ہے اس کے لیے, باقی کے لیے واجب ہے. اس کو حنوت نہیں کیا جائے گا, اس کے لیے خوشبو استعمال نہیں ہے. اور تیسرا کوئی اور خوشبو بھی اس کے قریب نہیں لی جائے گی. مثلا بعض اوقات ممکن ہے بعض لوگ عطر لگاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, نہیں, کوئی خوشبو اس کے قریب نہیں لے جائے گی. صحیح. یہاں تک بات واضح ہو گئی. خوب, یہاں تک تو آگا کوئی آگے سیستانی سیم ہے. یہاں تک آگا کوئی آگے سیستانی سیم ہے. جی, غسل 3 دینے ہوں گے, غسل 3 دینے ہوں گے, لیکن جو درمیانی غسل ہے کافور والا اس میں کافور کو ایڈ نہیں کریں گے. خوب, یہاں تک تو آگا کوئی آگے سیستانی سیم تھے. اب میں پہلے آگے سیستانی کا پڑھتا ہوں, پھر دیکھوں گا آگا کوئی کا اس سے فرق ہے یا فرق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہاں, وہ حاجی ایگزیمٹ ہے, وہ حاجی ایگزیمٹ ہے اس مسئلے سے کہ کافور والے پانی سے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا, حنوت نہیں کیا جائے گا. وہ حاجی جو مناسک حج میں اس وقت انتقال کرے جب اس کے لیے خوشبو حلال ہو. دیکھیں, یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک اجمالی طور پر بیان کرتا ہوں. جب انسان حج کا احرام پہنتا ہے, حج کا احرام پہنا, صحیح,
اچھا عمرے میں تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے، عمرے میں احرام اترا خوشبو حلال، لیکن حج میں 3 اسٹیپس میں حج کے حرام اترتے ہیں۔ جب قربانی کی تو خوشبو اور عورت اور مکے سے باہر جانا، اس کے علاوہ سارا کا سارا حلال ہو گیا جب آپ نے سر منڈوایا، سوری قربانی نہیں، جب سر منڈوایا یا تقصیر کی۔ لیکن جب صفا اور مروہ کی سعی کی تو خوشبو حلال ہو گئی۔ صفا اور مروہ کی سعی کی یعنی طواف کیا اور طواف کے بعد سعی کی، اعمال مکہ، تو اس وقت خوشبو حلال ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر مرنے والا سعی کے بعد مرتا ہے، سعی کے بعد مرتا ہے تو اب خوشبو حلال ہے۔ تو اس صورت میں آ گئی سیستانی، آ گئی خوئی، دونوں یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر اس کو اگر سعی کے بعد مرا ہے، وہ سعی کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ وہ ممکن ہے ابھی رمی جمرات باقی ہے، حج کے رمی جمرات، شیطانوں کو 2 دن شیطانوں کو کنکر مارنا ہے، طواف النساء باقی ہے، صحیح؟ لہذا سعی سے پہلے مرا تو کافور سے غسل نہیں دیا جائے گا، حنوط نہیں کیا جائے گا۔ حج کی سعی کے بعد مرتا ہے جب خوشبو حلال ہو گئی، اچھا اب یہاں پر آگئے کوئی نے کہا کہ سعی کے بعد، آگئے سیستانی نے کہا ہے، خوب توجہ کیجئے گا، آگئے سیستانی کی عبارت ظاہراً دقیق عبارت ہے۔ آگئے سیستانی نے کہا ہے کہ جب اس کے لیے خوشبو حلال ہو جائے، جب اس کے لیے خوشبو حلال ہو جائے، اب کہیں کہ حلال تو صحیح کے بعد ہی ہوتی ہے، آگے سیستانی کہتے نہیں، اس لیے کہ بہرحال آگے دقیق معذرت کے ساتھ میں نے دقیق کی تعبیر استعمال کی، شاید آگے کوئی بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، آگے سیستانی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اب یہ ٹیکنیکلی حج کا مسئلہ ہے، کیونکہ بعض اوقات جو مجھے یاد ہے فی الحال مسئلہ کہ حج میں خواتین کے لیے ظاہراً مجھے شک ہے کہ بعض خواتین کے لیے حج سے پہلے حج کا طواف اور آگئے سیستانی صحیح کی بھی پرمیشن دیتے ہیں، اور کوئی ظاہراً نہیں دیتے ہیں، شاید جو مجھے یاد آ رہا ہے فی الحال۔ ابھی یہ حج پہ بہرحال جائے گا، ان شارٹ یہ کہ جس کنڈیشن پہ وہ پہنچ جائے جہاں پر خوشبو اس کے لیے حلال ہو گئی، اگر اس کے بعد مرتا ہے تو کافور سے غسل دیا جائے گا اور حنوط کیا جائے گا، اگر اس سے پہلے مرتا ہے تو کافور سے غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو حنوط نہیں کیا جائے گا۔ باقی مناسک حج میں اس کے بعد آگے سیستانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حکم میں فقط محرم شخص ہے، قیاس نہ کریں، ہماری شریعت میں ابو حنیفہ کی قیاس نہیں ہے، کوئی کہے کہ اعتکاف میں بھی خوشبو حرام ہے اور عدہ وفات میں بھی خوشبو حرام ہے عورت کے لیے، یہ 2 مقامات۔ اعتکاف میں خوشبو حرام ہے، عورت جب اپنے شوہر کے مرنے کی عدت میں ہو تو خوشبو حرام ہے، خوشبو لگانا حرام ہے۔ تو اب کوئی آ کر نہ کہے کہ بھائی ان کے پر بھی خوشبو حرام ہے، لہذا ان کو بھی کافور سے غسل نہ دیا جائے، ان کو بھی جو حنوط نہ کیا جائے۔ کوئی آگے سیستانی کہتے کہ جی نہیں، ہمارے پاس یہ پرمیشن نہیں ہے کہ ہم اپنی جیب سے ڈالیں، اگر ہمارے پاس اس میں اگر روایت نہ ہوتی حاجی کے لیے تو ہم محرم شخص کو بھی جو کافور سے غسل دیتے ہیں، لیکن چونکہ روایت موجود ہے صرف محرم کے لیے آئی ہے، اعتکاف معتکف کے لیے نہیں آئی ہے، معتدہ عدت والی عورت کے لیے نہیں آئی ہے، لہذا ہم قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے پاس روایت میں آئی ہے وہ حالت احرام میں اگر کوئی مرتا ہے، حالت احرام میں مرتا ہے تو وہاں پر جو وہ مسئلہ آیا کہ کافور سے اس کو غسل نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ نہ کہ بس
جو جہاں جہاں خوشبو حرام ہے ہم اس مسئلے کو وہاں پر لے کر جائیں گے. اس کو کہتے ہیں قیاس. اس کو کہتے ہیں قیاس. کس وجہ سے قیاس کریں گے؟ کس بنا پر قیاس کریں گے؟ جائز نہیں قیاس کرنا, جائز نہیں قیاس کرنا. لہذا اگر کوئی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ احتکاف میں اگر کوئی مر جائے یا حالت احتکاف میں تو مر گیا, عدت وفات میں خاتون, عدت وفات کے لیے جو حالت عدت میں وہ خاتون, اس کے لیے زینت کرنا, خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ مسئلہ اپلیکیبل نہیں ہوگا, بلکہ اس کو کافور سے غسل بھی دیا جائے گا, اس کو خنود بھی کیا جائے گا. مسئلہ نمبر 272. 272 تھوڑا سا تفصیلی مسئلہ ہے. 272 تفصیلی مسئلہ ہے. تفصیلی کا مطلب ہے, اب اس مسئلے میں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے, اچھا ہے یہ مسئلہ, اگرچہ شاید بہت پیش آنے والا نہ ہو, لیکن ایک کام کا مسئلہ ہے یہ, یعنی کام سے مراد انفارمیٹیو مسئلہ یہ ہے کہ کن لوگوں کے لیے غسل, دو لوگوں کے لیے غسل میت ایگزیمپٹ ہے. دو لوگوں کو غسل میت نہیں دیا جائے گا. صحیح, دو لوگوں کو غسل میت نہیں دیا جائے گا. تھوڑا سا تفصیلی ہے لیکن مشکل نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو ہم آنے والی گفتگو میں کنٹینیو کریں گے. دو ایسے گروپس ہیں, دو ایسے گروہ ہیں کہ جو غسل میت سے ایگزیمپٹ ہے, انہیں غسل نہیں کیا جائے گا, انہیں غسل نہیں دیا جائے گا. وہ کون ہے؟ وہ انشاءاللہ جو وہ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. 282 جی 282 یہ مسئلہ نمبر 282 ہے, اور 283 یہ دو مسئلے باقی رہ گئے. 282 اور 283, 282 اور 283 یہ دو مسئلے باقی رہ گئے. اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والی گفتگو میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم دعا کر کے ختم کریں. میرا ایک سوال ہے صاحب کو. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا تھا مسئلہ کہ اگر کوئی فیصلے آپ دیں گے غسل کے لیے, غسل بعد تو ہے, غسل بعد یا ریش کیا, لیکن اس میں پھر ولی کا کیا ہے کہ ولی کیا غلطی کر سکتا ہے؟ یہ ہو فرض ہے کہ مثلا ولی نامحرم ہے, توجہ کریں, بہت اچھا وہ ہے آپ کا. بعض اوقات تو ممکن اس کے اولیاء ہی نہ ہو کوئی, تو حاکم شرع کی پرمیشن سے غسل دیا جائے گا. بعض اوقات ممکن ہے ولی ہو لیکن وہ نہ مماثل میں آتی ہے, نہ محرم میں آئے, کسی میں نہیں آ رہا ہے. کیسے, کیا ایگزامپل بنے گی؟ مثال کے طور ایک میت ہے, مرنے والا مرد ہے, اور خاتون اس کی کزن ماموں کی بیٹی ہے. ماموں نہیں ہے, چچا نہیں ہے, خالہ نہیں ہے, پھوپھی نہیں ہے, اور مرنے والا مرد ہے, اور جو زندہ رہ گئی وہ خاتون ہے. تو ہے ولی, وہ پرمیشن اس سے لینی ہوگی. اس لڑکی سے جو اس کی کزن ہے میت کی, پرمیشن اس سے لینی ہوگی. لیکن وہ غسل تو نہیں دے سکتی ہے, کیونکہ نہ جو کہ محرم میں آتی ہے, نہ مماثل میں آتی ہے, اور مماثل میں بھی نہیں, محرم میں بھی نہیں ہے. لہذا پرمیشن ہوگی اس کی, لیکن وہ غسل تو نہیں دے سکتی ہے. لہذا وہ اب کتابی کو یہ کہے گی, مثلا جو اہل کے کافر کتابی اسے کہے گی کہ تم غسل دو. صحیح, تو یہ پاسبل ہے کہ ولی ہو لیکن ان کیٹیگریز میں نہ آتے ہوں. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند بحق محمد و آل محمد ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات منتظمین تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ہے, روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار, تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین, منتظمین کے مرحومین, کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.